بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد قال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم عن أبي موسى الأشعري رضي الله تعالى عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن الله تعالى لا يطلع في ليلة النصف من الشعبان فيغفر لجميع خلقه إلا لمشرك أو مشاهد۔ آج کی رات 14 شعبان المعظم کا دن گزرنے کے بعد جو رات آ رہی ہے اس کو شب برات کہتے ہیں۔ شب برات اس کا مطلب یہ ہے کہ شب کا مطلب رات اور براءت کا مطلب بری ہونے والی، یعنی اس رات کے اندر اللہ تعالی بہت سے لوگوں کو جہنم سے آزاد فرما دیتے ہیں۔ آج کا دن گزرنے کے بعد مغرب سے لے کر فجر کی اذان تک کا جو وقت ہے یہ شب براءت کہلاتا ہے۔ چند ایک لوگ اس رات کی فضیلت سے اختلاف کرتے ہیں، وہ یہ بتاتے ہیں کہ یہ احادیث چونکہ ضعیف ہیں اس لیے فضیلت پر استدلال کرنا درست نہیں ہے۔ تو بات یہ ہے کہ یہ روایات اتنے زیادہ صحابہ کرام سے منقول ہیں کہ جن صحابہ کرام کی تعداد 10 تک پہنچ جاتی ہے، اور جب اتنی تعداد ہو جائے تو حدیث کا ضعف ختم ہو جاتا ہے۔ یہ ایک اصطلاحی بات ہے، ہو سکتا ہے کسی کو سمجھ میں نہ آئی ہو، لیکن اتنا سمجھ لیں کہ اس رات کی فضیلت احادیث سے مروی ہے، اور ایک نہیں 10 صحابہ کرام سے مروی ہے۔ حضرت ابو موسیٰ الاشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اللہ تعالی لا يطلع فی لیلۃ النصف من الشعبان، اللہ تعالی بندوں کی طرف شعبان کی 15ویں رات کو متوجہ ہو جاتے ہیں۔ کیسے متوجہ ہوتے ہیں؟ فیغفر لجمیع خلقہ، ساری کی ساری مخلوق کو معاف فرما دیتے ہیں۔ اللہم اجعلنا منہم، اے اللہ ہمیں بھی ان معافی شدہ لوگوں میں شامل فرمائیے۔ ایک اور روایت ہے حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یطلع اللہ تعالی الی جمیع خلقہ لیلۃ النصف من الشعبان، کہ اس رات میں، یعنی رات سے مراد نصف شعبان کی رات، یعنی 15 شعبان کی رات جس کو شب برات کہتے ہیں، فیغفر لجمیع خلقہ، سارے انسانوں کو معاف فرما دیتے ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، ابن ماجہ میں بھی یہ روایت موجود ہے، شعب الایمان میں بھی یہ روایت موجود ہے، مشکات شریف صفحہ نمبر 115 پر یہ روایت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا كانت لیلۃ النصف من الشعبان فقوموا لیلها وصوموا یومها، اس سے ثابت ہوتا ہے کہ اس رات کی عبادت ہے اور 15 شعبان کا روزہ ہے۔ اذا كانت لیلۃ النصف من الشعبان، کہ جب نصف شعبان کی رات آ جائے، فقوموا لیلہا، تو رات میں قیام کرو، مطلب عبادت کرو، تلاوت کرو، دعائیں کرو، اللہ تعالیٰ سے عاجزی اور انکساری کرو۔ فقوموا لیلہا، رات میں قیام کرو، وصوموا یومہا، اور اس دن کا روزہ رکھو۔
اس سے ثابت ہوا کہ جو صرف 15 شعبان کا روزہ رکھے تو یہ بھی مستحب ہے، بہتر یہ ہے کہ 13، 14 اور 15 تینوں دن کا روزہ رکھا جائے، یہ ایام 20 کہلاتے ہیں۔ اس رات کی فضیلت کیوں ہے؟ فإن اللہ تعالی ينزل فیہا، کہ اللہ تعالیٰ اس میں نازل ہوتے ہیں، لغروب الشمس الى السماء الدنیا، مغرب کے بعد یعنی سورج غروب ہوتے ہی آسمان دنیا پہ تشریف لے آتے ہیں، فیقول، اور یہ کہتے ہیں، الا من مستغفر، الا کا جو لفظ ہے یہ اعلان کرنے کے لیے آتا ہے، یعنی الا، حضرات گرامی ایک ضروری اعلان سنیے کہ جو اعلان کر کے لوگوں کو متوجہ کیا جاتا ہے، تو اللہ تعالیٰ بھی لفظ الا کے ذریعے سے، عربی میں لفظ الا، ہما اور ہا، یہ 3 لفظ ہیں کہ جن کے ذریعے سے اپنی طرف متوجہ کیا جاتا ہے، تو اللہ تعالیٰ بھی اس جگہ پر الا کا لفظ استعمال فرما رہے ہیں کہ الا خوب غور سے سن لو، غفلت کی روئی کانوں سے نکال لو اور یہ بات جان لو۔ حضرت پھول پوری رحمۃ اللہ علیہ الا کا ترجمہ اس طرح کیا کرتے تھے کہ الا، اعلان سنو، اعلان سنو، اعلان سنو، الا من مستغفر فاغفر له، کوئی ہے جو مجھ سے بخشش مانگے میں اس کو معاف کر دوں، الا مسترزق فارزقه، کوئی ہے جو مجھ سے رزق مانگے میں اس کو رزق دے دوں۔ ایک روایت میں الا من مسترزق فارزقه، کوئی ہے جو روزی مانگنے والوں میں سے کہ میں اس کو روزی دوں۔ الا مبتلا به فعافیہ، الا من مبتلا به، الا مبتلا فعافیہ، الا من سائل فعطیہ۔ یہ تیسرا اللہ تعالیٰ کا اعلان، یہ مختلف قسم کی روایات ہیں کہ کوئی ہے جو مجھ سے سوال کرنے والا ہے، کوئی ہے جو مجھ سے مصیبت سے آسانی مانگنے والا ہے، کوئی ہے جو مجھ سے بیماری کی جگہ صحت مانگنے والا ہے، فَأُعَافِيهِ، اور میں اس کے ساتھ عافیت کا معاملہ کروں، اس کو میں صحت دے دوں۔ یہ اللہ اعلان فرما رہے ہیں۔ پھر آگے ہے الا کذا، الا کذا، الا کذا، الا یہ والی بات، الا یہ والی بات، اور سے سنو، کوئی ہے جو یہ مانگے، اور سے سنو، کوئی ہے جو مجھ سے یہ مانگے، کوئی ہے جو مجھ سے یہ مانگے، یہاں تک کہ حتی یطلع الفجر، یہاں تک کہ فجر ہو جاتی ہے، یعنی مغرب سے لے کے فجر تک اللہ تعالیٰ یہ اعلان فرماتے رہتے ہیں کہ مجھ سے مانگو، مجھ سے یہ مانگو، مجھ سے یہ مانگو، مجھ سے یہ مانگو، اور بندہ اس وقت بڑا سویا رہے اور اللہ سے نہ مانگے تو بھائی یہ غفلت ہے، اس سے توبہ کریں۔ اور آج کا دن چونکہ ورکنگ ڈے ہے، کام کا دن ہے، تو آرام کا وقت تو نہیں ہوگا، لیکن کوشش کر کے کچھ وقت نکال کے آرام کریں تاکہ رات میں عبادت کی جا سکے۔ پھر اور بھی روایات ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے منقول ہیں، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے۔ حضرت عائشہ فرماتے ہیں فقدت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لیلۃ فاذا هو بالبقیع، میں نے ایک رات دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نہیں تھے، تو میں تلاش کرنا شروع کیا تو آپ بقیع میں تھے۔ طویل روایت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان اللہ تعالی ينزل لیلۃ النصف من الشعبان الى السماء الدنیا، اللہ آسمان دنیا پہ تشریف لے آتے ہیں، فیغفر لأکثر من عدد شارق کلب، کہ بنی کلب کی بکریوں کے بالوں کی تعداد سے زیادہ لوگوں کی اللہ بخشش فرماتے ہیں۔ یہ رات ایسی بابرکت ہے، بنی کلب کی بکریاں بہت زیادہ تھیں، اور اتنی زیادہ تھیں کہ اس میں ہزاروں لوگ تھے، اور ہزاروں لوگوں میں سے ہزاروں کے پاس ہزاروں بکریاں تھیں۔ تو اللہ یہ نہیں کہہ رہے کہ بکریوں کے بالوں کی تعداد کے برابر، بلکہ
ذرا غور کریں کہ اللہ فرما رہے ہیں بنی کلب کی بکریوں کے بالوں کی تعداد سے اکثر من عدد شعر غنم کلب، بنی کلب کی بکریوں کے بالوں کی تعداد سے بھی زیادہ لوگوں کی اللہ بخشش فرماتے ہیں۔ تو اس وجہ سے اس کو لیلۃ البراءت کہتے ہیں، شب براءت کہتے ہیں، کہ اس میں اتنی زیادہ لوگوں کی آزادی ہوتی ہے۔ لیکن افسوس کے ساتھ کچھ لوگ ایسے ہیں کہ جن کی اس رات میں بھی بخشش نہیں ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ میری اور ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ پہلا وہ شخص جو کہ مشرک ہے، اس کی اس رات میں بخشش نہیں ہوتی۔ دوسرا وہ شخص جو کہ قاتل ہے، اس کی اس رات میں بخشش نہیں ہوتی۔ تیسرا شخص مشاہن کے دو مطلب ہیں، ایک کینہ رکھنے والا اور ایک بدعتی۔ کینہ رکھنا کیا ہوتا ہے؟ کینہ رکھنا یہ ہوتا ہے کہ کسی کے نقصان کی خواہش دل میں ہو، کسی کی نقصان کے لیے جذبات دل میں ہوں کہ موقع ملے تو اس کا یہ نقصان کر دوں، موقع ملے تو اس کے ساتھ ایسے ہو جائے، موقع ملے تو اس کے ساتھ فلاں آدمی ایسا غلط کر دے، اس کو کہتے ہیں کینہ۔ نفرت اور چیز ہے، لیکن دوسرے کا نقصان چاہنا یہ اور چیز ہے، دوسرے کا نقصان چاہنا یہ کینہ ہے۔ ہمارے گھروں میں یہی سب بھرا ہوا ہے، ہمارے محلے اور معاشرے میں یہی سب بھرا ہوتا ہے، آپس میں ایک دوسرے کا نقصان چاہتے نہیں ہیں، نقصان کر دیتے ہیں، گھر کی تاریں کاٹ دیتے ہیں اور مقدمہ کر دیتے ہیں ایک دوسرے کے خلاف بلا وجہ کا، وجہ ہو تو چلو سمجھ میں آتا ہے۔ یہ کینہ والے کی اس رات میں بخشش نہیں ہوگی۔ دل بڑی خطرناک چیز ہے میرے بھائیوں، اس کی حفاظت کریں۔ کینے والے کی اس رات میں بخشش نہیں ہوتی۔ بے نمازی کا ذکر نہیں ہے، قرآن مجید کی تلاوت نہ کرنے والے کا ذکر نہیں ہے، روزہ نہ رکھنے والے کا ذکر یہاں پر نہیں ہے۔ اللہ اکبر۔ مشرک، قاتل اور کینہ رکھنے والا۔ نمبر 4، شرابی کی اس رات میں بخشش نہیں ہے، جو شراب پیتا ہو۔ نمبر 5، سود کھانے والے کی اس رات میں بخشش نہیں ہے۔ نمبر 6، اللہ اکبر، والدین کے نافرمان کی اس رات میں بخشش نہیں ہے۔ موقع نہیں ہے میں اس کی تفصیل عرض کر سکوں۔ اور 7واں، وہ مرد جو کہ ٹخنا چھپاتا ہے، اس کی بھی اس رات میں بخشش نہیں ہے، کھڑے ہوئے اور چلتے ہونے کی حالت میں۔ اسی سے ایک ضمنی بات سمجھ میں آتی ہے کہ وہ عورت جو کہ ٹخنا کھولتی ہے، اس کی بھی اس رات میں بخشش نہیں ہوتی۔ تو یہ 7 قسم کے لوگ ہیں، یہ 7 قسم کے ایسے بدبخت لوگ ہیں جن کی اس رات میں بخشش نہیں ہوتی۔ اللہ میری ہم سب کے اس بدبختی سے حفاظت فرمائے۔ کہ بنی کلب کی بکریوں کے بالوں کے تعداد کے سے بھی زیادہ، برابر نہیں، بالوں کی تعداد سے بھی زیادہ اللہ تعالیٰ بخشش فرما رہے ہیں۔ تو اس رات میں کون بد نصیب ہے جو اپنی بخشش نہ کروا سکے؟ ہاں البتہ یہ 7 کی 7 چیزیں ایک آدمی کے اندر جمع ہیں اور وہ اللہ تعالیٰ سے معافی مانگ لے تو اللہ تعالیٰ اسی وقت اس کو معاف فرما دیں گے۔ الگ الگ آدمیوں میں ہوں تو پھر کیا بات ہے، ایک ہی آدمی میں یہ 7 چیزیں ہوں تو اللہ معاف فرما دیں گے۔ شرط یہ ہے کہ وہ معافی مانگے ندامت کے ساتھ۔ اس رات کے اندر 4 قسم کے کام ہوتے ہیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے روایت منقول ہے، اللہ تعالیٰ نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ اعزاز دیا ہے کہ دین کا اکثر حصہ 25% دین حضرت عائشہ سے منقول ہے، 75% دین باقی دیگر صحابہ سے منقول ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے فرمایا، هل تدرین ما هذه اللیلہ، کہ تجھے پتہ ہے کہ یہ رات کیا ہے؟ یعنی کہ کون سی رات ہے؟ نصف شعبان کی رات جو آج رات مغرب کے بعد سے آ رہی ہے۔ اپنے ما فیہا یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول اس میں کیا ہے؟ قال فیہا ان یکتب کل مولود من بنی آدم فی هذه السنہ، اس رات میں
ان لوگوں کا نام فرشتوں کے حوالے کر دیا جاتا ہے، لکھ دیا جاتا ہے کہ جنہوں نے اس سال میں پیدا ہونا ہے۔ فیہا ان یکتب کل ہالک من بنی آدم فی ہذہ السنہ، اور لکھ دیا جاتا ہے کہ کس نے اس سال دنیا سے آنا ہے۔ تو جن کی اولاد نہیں ہے وہ اپنی اولاد کے لیے اللہ سے دعا کریں کہ اللہ اگر آپ نے ہمارے مقدر میں اولاد نہیں لکھی تو اس رات میں لکھ دیجئے، آپ اعلان تو کر رہے ہیں اور لکھ دیجئے، اور اگر ہمارا نام مردوں میں لکھا ہے تو اے اللہ عافیت کے ساتھ شہادت کی موت عطا فرمائیے، اور اگر آپ چاہیں تو ہمارا نام مردوں سے کاٹ کے زندوں کی فہرست میں شامل فرما دیں، اور یہ بھی شامل فرما دیں کہ میں نے اس بندے سے اس برس میں دین کا کام لینا ہے۔ یہ دو قسم کی چیزیں ہوگی۔ فیہا ان ترفع اعمالہم، فیہا ترفع اعمالہم، اس رات میں اعمال اوپر اٹھائے جاتے ہیں، اللہ کے حضور پیش کیے جاتے ہیں، اور فیہا تنزل ارزاقہم، اور اس سال لوگوں کا رزق نازل کیا جاتا ہے۔ وہی یہ رزق کی پریشانی تو سب کو ہی ہوتی ہے اور بہت سے لوگ پریشان ہوتے ہیں، تو یہ طویل روایت ہے، بس میں یہیں تک عرض کروں گا کہ اس سال رزق کی بھی تقسیم، اس رات میں رزق کی بھی تقسیم ہوتی ہے، تو اللہ تعالیٰ سے رزق بھی مانگا جائے۔ تو یہ اس رات کے فضائل میں سے چند روایات میں نے آپ حضرات کے سامنے عرض کی ہیں۔ اس رات میں عبادت کا خاص اہتمام کرنا چاہیے، یا تو دن میں آرام کر لیں اور رات میں عبادت کریں، یا رات میں جلدی سو جائیں اور تہجد میں اٹھ جائیں، اس وقت اٹھ کے جو جتنی عبادت کر سکتا ہے اتنی عبادت کریں۔ تو یہاں تک یہ بات ایک ہوگی۔ دوسرا یہ سمجھ لیا جائے کہ جو عشاء کی نماز میں 4 سنتیں پڑھ لیتا ہے، جو 4 سنتیں پہلے ہے، 4 سنتیں بعد میں نہیں، جو 4 سنتیں پہلے پڑھ لیتا ہے، تو ان 4 سنتوں کو ثواب یہ ہے کہ آدھی رات عبادت کا ثواب اس شخص کو دیا جاتا ہے، اور جو شخص فجر کی نماز جماعت سے پڑھ لے اس کو آدھی رات عبادت کا ثواب دیا جاتا ہے۔ تو یہ پوری رات عبادت کا ثواب تو یہ 2 کام کرنے سے لکھا جائے گا۔ باقی جو شخص جتنی عبادت کرتا ہے وہ بونس میں ہے، کوئی بونس استعمال کرنے میں کوئی پیچھے رہتا ہے، تو یہ سمجھ لیں کہ کچھ جتنا ہو سکے اگر عبادت نہیں کر سکتا تو کم سے کم 2-4 رکعت زیادہ کر لے عام دنوں سے، اگر نہیں کر سکتا تو تھوڑی سی تلاوت کر لے، اگر کوئی عذر ہے تو تسبیحات میں مشغول ہو جائے، دعاؤں میں مشغول ہو جائے، مناجات میں مشغول ہو جائے، خود کو عبادت میں لگائیں۔ ہمارا عبادت کا ذوق ختم ہو چکا ہے، یہ ایک بہت بڑا فقدان ہے ہمارے قوم کے ساتھ۔ اللہ میری ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ اتنی فضیلت والی رات ہے، لیکن اس رات کے اندر بہت سی چیزیں جو کہ منکرات میں شامل ہو چکی ہیں، اور لوگ ان کو سمجھتے ہیں کہ اس رات کے ساتھ مخصوص ہے، تو بھئی اس کی عبادت کا جو مقصد ہے وہ یہ نہیں ہے کہ ہم ان رسومات میں مشغول ہو جائیں، جسے حلوہ پکانا ضروری سمجھتے ہیں، کہیں سے بھی ثابت نہیں ہے کہ اس رات میں حلوہ پکایا جائے اور پھر سارے مل کے کھائیں، ایسا کچھ بھی منقول نہیں ہے۔ اللہ نے رات عبادت کے لیے بنائی ہے، حلوے کھانے کے لیے نہیں بنائی۔ ہاں کوئی کہتا ہے چلو سارے گھر والے اکٹھے ہو کے عبادت کریں گے، گھر کے اندر مسجد میں اجتماع کرنا بھی صحیح نہیں ہے، گھر کے اندر سارے لوگ مل کے عبادت کریں تو چلو حرج اس میں نہیں ہے کہ گھر کے اندر ہے، لیکن مسجد میں اجتماعی عبادت نہ ہو۔ تو گھر کے اندر عبادت کرنے کے لیے چلو کوئی کھانے کی چیز بنا لی تاکہ جاگتے رہیں، تو اس میں کوئی مذائقہ نہیں ہے، لیکن حلوے کو خاص طور پہ چونکہ بنایا جاتا ہے تو یہ بنانا ایک بدعت ہے، تو اس سے بچنا چاہیے، ایک چیز۔ دوسری چیز، اس رات کے اندر چراغاں کیا جاتا ہے، بھئی یہ بھی ٹھیک نہیں ہے، تو کفار کا طریقہ ہے کہ چراغاں کر کے خوشی منائی جائے اور خوشی کا اظہار کیا جائے،
پھر اس رات کے اندر ایک بڑی خطرناک چیز کہ شب برات کو پٹاخوں کے ساتھ مشغول کیا جاتا ہے کہ اس رات میں پٹاخے بجانا. تو بھئی یہ عام چیز نہیں ہے، بلکہ یہ کیا ہے؟ ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین. بھئی میں نہیں کہہ رہا، مولوی کا فتویٰ نہیں ہے، اللہ قرآن میں فرما رہے بے شک مبذرین، یہ کام کرنے والے، کانوا اخوان الشیاطین، شیطان کے بھائی ہیں. بھائیو اتنی بابرکت اور فضیلت والی رات کے اندر جب اللہ تعالیٰ اتنی مغفرت عام کریں اور ایک شخص محض اپنے پٹاخے بجانے کی وجہ سے، محض گناہ بے لذت کی وجہ سے، محض آتش بازی کفار اور مجوسیوں کے طریقے کو نقل کرنے کی وجہ سے اللہ کی رحمت سے مایوس ہو جائے، اس سے بڑا محروم کون ہوگا؟ بھائی اپنی اولاد کو اس کے لیے پیسے نہ دیے جائیں، اپنے اولاد کو ان کاموں سے بچائیں، خود بھی بچیں. تو یہ اور بھی بہت سی چیزیں ہیں میں نے اجمالاً آپ کے سامنے عرض کی ہیں. اس رات کی کو گزارنے کا طریقہ کار کیا ہے؟ علماء نے لکھا ہے کہ 6-7 باتیں اس کے اندر ہیں. سب سے پہلی چیز، اس مبارک رات میں عبادت کرنے اور ذکر و تلاوت کرنے کے لیے غسل کر لینا مستحب ہے. یعنی مغرب کے بعد غسل کر لیا جائے تاکہ عبادت میں آسانی ہو. فجر اور عشاء کی نماز کو باجماعت ادا کرنا، یہ دوسری چیز ہے. نمبر 3، جتنی سہولت اور آسانی سے ممکن ہو اس رات کو نفل، ذکر اور تلاوت میں گزارنا چاہیے. نمبر 4، کوئی شخص منکرات سے بچتے ہوئے قبرستان چلا جائے تو جا سکتا ہے، جیسے کہ آپ نے حدیث میں بھی سنا آپ صلی اللہ علیہ وسلم قبرستان تشریف لے کر گئے تھے. تو کیا قبرستان جانا سنت ہو گیا؟ تو محض کوئی کام ایک مرتبہ کر لینے سے وہ چیز سنت نہیں ہو جاتی، اور ہر کوئی عمل جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہے اس کو سنت نہیں کہتے. سنت کی باقاعدہ تعریف ہے، یہ موقع نہیں ہے کہ اس کو واضح کیا جائے. مگر اتنا سمجھ لیا جائے کہ قبرستان جانا سنت نہیں ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک بار تشریف لے کر گئے ہیں تو علماء نے لکھا ہے جس عمل کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنا فرمایا ہے امت کو اتنا ہی کرنا چاہیے. یہ میں نہیں کہہ رہا، یہ میں اپنی نظریہ پیش نہیں کر رہا، بلکہ دیکھیں صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا مزاج مبارک، شریعت کا مزاج مبارک ہم سے کئی گنا، کروڑوں گنا زیادہ اچھا سمجھتے تھے. صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین نے ایسا عمل نہیں کیا کہ 15 شعبان کو قبرستان میں اکٹھے ہوں. ہاں کوئی منکرات سے بچتے ہوئے تہجد کے وقت چلا جاتا ہے تو ٹھیک ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے. لیکن آج کل چونکہ قبرستانوں میں اس طرح رش ہے، اس قسم کے معاملات ہیں کہ عورتیں بھی گھس رہی ہیں، مرد بھی گھس رہے ہیں، قبرستانوں کے سامنے رش ہے، اسٹال لگے ہوئے ہیں، پوری ایک تجارت بنی ہوئی ہے جو کہ غیر مناسب ہے. یہ تیسرا ہے کہ چوتھا یہ ہے کہ منکرات سے بچتے ہوئے قبرستان جانا چاہے تو جا سکتا ہے. پانچواں یہ ہے کہ صحت، عافیت، رحمت، بخشش، جملہ مقاصد حسنہ کے لیے خوب دعائیں کی جائیں. نمبر 6، شعبان کی 15 کا روزہ رکھنا. صرف شعبان کی 15 کا روزہ رکھنا بھی مستحب ہے، بہتر ہے کہ 13، 14، 15 تینوں ایام 20 کا روزہ کر لیا جائے. اور ساتویں اور آخری چیز کہ جن گناہوں کی نحوست اس مبارک رات کی برکت سے محروم کر دیتی ہے ان سے مکمل پرہیز اور صدق کے دل سے توبہ کرنا چاہیے. بھائی یہ جو رات آ رہی ہے کوشش کر کے خود کو عبادت میں، ذکر میں، تلاوت میں جس قدر مشغول کر سکیں کریں. اگر کوئی نہیں کر سکتا تو بھئی عام دنوں سے کچھ زیادہ کر لے تو انشاءاللہ وہ اس رات کے حصہ پانے والوں میں سے ہو جائے گا. اگر یہ بھی نہیں ہے تو عشاء اور فجر تو کم سے کم جماعت کے ساتھ رکھیں اور اس کو اہتمام کے ساتھ ادا کریں. اللہ تعالیٰ سمجھنے کے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے.